بہت سے مسلمان اس بات سے حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام ایک نبی کے اقوال کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ میرے اور بہت سے مسلمانوں کے نزدیک یہ الہی کلام سے زیادہ حدیث تھی۔ جب ہم حضرت عیسیٰ مسیح اور نبی اسلام کے کردار کے فرق کو سمجھ جاتے ہیں تو فرق کی وجہ بھی واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید اور انجیل شریف دونوں میں حضرت عیسیٰ مسیح کو بڑے منفرد انداز میں کلام خدا کلمت اللہ کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ خود بنیادی پیغام ہے، جبکہ دیگر انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا کلام تحریری صورت میں لے کر آئے۔ یہ عیسیٰ مسیح کے سلسلے میں بالکل الٹ تھا، وہ خود زندہ کلام خدا تھا۔ اس طرح اس کے صحائف انجیل شریف بنیادی پیغام نہیں تھے، حضرت المسیح خود پیغام ہیں۔ انجیل محض الہی تحریک سے لکھے گئے چشمدید گواہوں کے بیانات ہیں جو اس زندہ کلام خدا کی زندگی اور اس کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح پرانے عہد نامے کے انبیاء کرام سے بہت مختلف تھے۔ مثلاً جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لکھ رہے تھے تو انہوں نے وہ الفاظ لکھے جو انہیں خدا کی طرف سے مکاشفہ میں ملے، جبکہ عیسیٰ المسیح خدا کا کلام ہے، وہ کلمت اللہ ہیں، جو کچھ کہنے کی ضرورت ہے وہ سب کچھ اپنے آپ میں رکھتے ہیں۔ اس لیے جب لوگ ان کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ کلمہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اس کی زندگی خود اپنے آپ میں خدا کا کلام ہے، مجسم کلام، اور اس کے متعلق مختلف پہلوؤں سے لکھنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو کس طرح مختلف پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ عہد عتیق کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ توریت میں شریعت دے رہے تھے تو کہا گیا ایک ہی گواہ کافی نہیں بلکہ 3 گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے۔ پھر جب ہم نئے عہد نامے میں عیسیٰ المسیح کے دور میں آتے ہیں تو یہودی صدر عدالت سنہدرن کہتی تھی کہ اگر کسی بات کی سچائی کو پرکھنا ہے تو اس کے لیے 2 گواہ لے جائیں۔ ہمارے پاس ایک سے زیادہ اناجیل ہیں، یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے پاس ایک شخص سے زیادہ کی تصدیق موجود ہے۔ ہمارے پاس مقدس متی، لوکا، مرکز اور یوحنا رسول ہیں جو تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ المسیح اس دنیا میں ہمارے گناہوں کو مٹانے آئے، اور اس طرح تمام شک و شبے سے بالاتر ہو کر یہ انجیل شریف سچائی پر مبنی ہے۔